ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. میرے واجب الاحترام معزز المحترم خواتین و حضرات، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی حمد و ثنا کے بعد سید الرسل سید الانبیاء سید کائنات سید العرب والعجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ مبارکہ پہ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہیں، جن کی ذات مقدسہ مبارک کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور ہم انسانوں کو ظلمتوں سے طریقیوں سے نکال کر بالکل واضح اور صحیح راستے پہ گامزن کیا۔ محترم حضرات، سابقہ خطبات جمعہ کی روشنی میں ایک بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آدمی کے عمل میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صفات عمل میں مفقود ہے یا موجود نہیں ہے تو اس عمل کی میرے رب کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پہلی شرط عمل
صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہو، اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، کہ جس عمل کے اندر ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو جائے گا، بے شک کرتے وقت آدمی کی نیت درست ہے اور اس کے بعد زندگی کے 20 سال بیت جائے، پھر بھی وہ آدمی دکھاوے کا اظہار اپنی زندگی میں کرتا ہے، تو تب بھی آدمی کا عمل مٹا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، عمل کے اندر کردار وہ کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے، اور اگر آدمی کا عمل اس سے بھی محروم ہے، پھر بے شک اس آدمی کے عمل کے اندر پہاڑوں جیسا اخلاص ہو، تب بھی اس عمل کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ عامل بے شک دنیا میں آسمان کے ستارے توڑتا ہو اور بظاہر کو بڑا سکالر ہو، بظاہر بڑے عہدے پر فائز ہو، اگر اس کا عمل بھی کونین کے تاجدار کی سنت سے محروم ہے، اس کی بھی میرے رب کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس بات کو یہ معاشرہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی کی بدعات، اپنی زندگی کی چاہتیں، اپنے مذاہب اور عقائد کے امور اور اپنے قائدین حضرات کی بتائی ہوئی جھوٹی سچی لینیں، ان کو یہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کی جناب میں کسی بات کو رد کیا جاتا ہے تو وہ کونین کے تاجدار کے فرمان کو رد کیا جاتا ہے، یا پھر میرے اللہ کے کلام اور فیصلے کو رد کیا جاتا ہے۔ اگر کھلی چھٹی ہے تو اس کی طبیعت کی آزادی کو ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف جو اس کی بغاوتیں ہیں اس کو کھلی اجازت ہے، اس پہ یہ روک ٹوک بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو تنقید کا نشانہ بنائے، کوئی اس کو متنبع کرے، یہ بھی نہیں چاہتا۔ لیکن میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ کہا دنیا پرستو تم بھی سن لو، اور فرقہ پرستو آپ بھی سن لیں، شرکیات کے دل دادا آپ بھی سن لو، دہریت میں اونچا علم رکھنے والوں آپ بھی سن لو۔
اگر اس پوری کائنات کے خالق کے تم دیدار کے خواہشمند ہو، طلبگار ہو، اور اپنے مقاصد زندگی کو جس کے لیے آپ کے رب نے آپ کو یہاں بھیجا ہے ان کو پورا کرنے کے طلبگار ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر آپ عمل صالح کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ کون سے عمل کرنے ہیں؟ عمل صالح۔ عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی عمل کرتا ہے، کسی کی زندگی ایک سیکنڈ بھی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نیتوں سے اور اس کے عمل سے اس کو صلہ دیا جائے گا۔ ایک بزرگ آج صبح یہاں آئے، وہ پوچھ رہے تھے کہ جمعہ کب ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کب ختم ہوتا ہے وہ ٹائم مجھے بتائیے، تاکہ میں یہاں پھر بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے اپنے مقاصد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ مشغول نہیں، اور میرے عمل سے زیادہ کسی کا عمل اہم نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ میرے رب نے جن مقاصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس کو تو کتنا وقت دے رہا ہے، کس نیت خلوص کے ساتھ تو سفر کر رہا ہے، اس سے انسان غافل دکھائی دیتا ہے، غافل دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ دو ہی اطاعتیں بتائیں، دو ہی اطاعتیں بتائیں کہ اگر اس سے ہٹ گئے تو عمل برباد کر بیٹھو گے۔ اس لیے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ ہماری زندگی کے مقصد کو معین کرتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان میں نے تجھے اور جنات کو، جنات بھی میری بات سنتے ہیں، کہ تم دونوں مخلوق اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، میں نے آپ دونوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر جنات بھی فساد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، اور اگر انسان بھی ساری زندگی اپنی دنیاوی چاہتوں، خواہشوں اور تڑپوں کو سنوارنے میں گزار کے چلا گیا، اس کا بھی معاوضہ ہوگا، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے میرے اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جنوں اور انسانوں کے ساتھ جہنم کے پیٹ کو بھریں گے، جہنم کی وادی کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھریں گے، اور اگر انعام ملے گا تو دونوں کو ملے گا۔ مَا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ قَبْلَهُمْ انس ولا جان،
کہا ایسی حوریں ہم جنت میں آپ کو دیں گے جس کو نہ کسی انسان نے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہو. کیا مطلب ہے کہ ان کو بھی جگہ ملے گی, آپ کو بھی جگہ ملے گی, لیکن کب؟ جب عمل صالح ہوں گے, اللہ کے آپ عبادت گزار ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اُرِشْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کہا یہ جنت کے راناجے اور خوبصورتیاں جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں وہ آپ کے نیک اور صالح عمل کی وجہ سے آپ کو یہ سارا کچھ دیا جا رہا ہے. جو مولوی اور پیر جو گدی نشین یہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں, نماز کی ضرورت نہیں, زکوٰۃ حج صدقات کی ضرورت نہیں, ایسے ہی کام چل جائے گا, نہیں ایسے نہیں چلے گا. میرے اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ جنت کا مستحق اس کو بناؤں گا جو صالح عمل کرے گا. پھر ایک اٹھا, وہ کہنے لگا اللہ بڑے رحیم ہے, اللہ بڑے کریم ہے, الرحمن. اس نے اپنی رحمتوں کی صفت کے تذکرے کیے. اس نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. یہ اتنا دلیر ہوا, نہ یہ اللہ کی بغاوت چھوڑے, نہ یہ بندوں کے حقوق چھوڑے, نہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا خیال کرے. یہ اس قدر باغی ہوا کہ اس کی زندگی سے سوائے اس رب کی نافرمانی کے اور کچھ ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا نہیں. لیکن یہ بھول گیا کہ میرے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی شخص ٹھہرے گا, اللہ کی رحمت اس کو ہی گھیرے گی اور اس پر برسے گی جو عمل کے دامن سے وابستہ ہوگا, جس کا عمل صالح اور نیک ہوگا, اس کو رب کی رحمت حاصل ہوگی. اس لیے کونین کے تاجدار نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے, آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ساتھیو, میں محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتا اپنے عمل سے نہیں, اللہ کی رحمت سے. لیکن عمل کی جب تک آپ کے پاس بوری بھری ہوئی نہیں ہوگی, عمل کا خزانہ آپ کے پاس نہیں ہوگا, پھر اس کی رحمت مل سکتی. آپ نے کیا فرمایا؟ انا اتقاکم باللہ اخشاکم باللہ. لوگوں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں, لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر تب بھی جنت میں جا سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ عمل چھوڑ دے. وہ کسی بیوقوف کو یہ سمجھ آئی ہے اس سے کہ عمل چھوڑ دے, جیسے چاہے وہ تنتناتا پھرے, جیسے چاہے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا پھرے, جیسے چاہے اللہ کی کتاب کے احکام کو ٹھکراتا رہے, جیسے چاہے پیغمبروں کی دعوت اور پیغام کو رونقتا رہے. کیا اس نے یہ سمجھا ہے؟ نہیں بھائی, ایسے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ کا منہج, آپ کی راہ درست نہیں ہوگی,
تو کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے رب کی بات بھی ماننا پڑے گی اور سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی کرنا ہوگی. آپ کی اتباع یہ بھی آپ کو حاصل کرنا پڑے گی. اس لیے اگر یہ اعمال ان دونوں اطاعتوں سے خالی ہیں تو میرے رب کا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع. عبادت بھی کب قبول ہوگی؟ جب یہ دو اطاعتیں موجود ہوں گی. اس کے علاوہ عبادت قبول ہو سکتی؟ ہم ہر نفس کی پوجا کو، ہر غیر اللہ کے در پہ جھکنے کو، ہر غیر اللہ کے نام پر کالے بکرے ذبح کرنے کو، ہر وہ خرافات جس کا اس کے نبی نے اس کو بتایا نہیں، یہ اس پر عمل پیرا ہوگا. یہ قبروں پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھے، اس لیے کہ جنت سے آگے قبر پر قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ قبر پہ کھڑا ہو کر آذانیں دے، چونکہ شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو یار جس رب نے اپنے نبی کو دین دے کر بھیجا ہے اس سے تو پوچھ لو، اس سے تو پوچھ لو کہ اس نے قبر پر اذان دینے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی. اس سے تو پوچھ لو کہ قرآن قبر پر پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. میں تو بڑا حیران ہوں. ہمارے داعی بھی سست ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے بھی غافل ہیں. ہماری دعوت لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچتی، لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچتی. ہم گونگے بہرے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. کہتے کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں. کیا بس چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں، یہ شیطان کا ٹاپ کا جملہ ہے، ٹاپ کا جملہ ہے. تیرے رب کا آرڈر یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ کے اللہ کے آرڈر یہ ہے کہ تم بہتر اور افضل اور اعلیٰ امت ہو اس وقت جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. یہ کہتا ہے گنگا شیطان، یہ نہیں کسی کو کہنا کسی کا دل نہیں توڑتے. ٹھیک ہے تو دل نہ توڑ، پھر تیرا دل توڑنے والا آ جائے گا، تیرا دل توڑنے والا آ جائے گا. اور نہیں تجھے یہ نہیں کہہ رہے تو پتھر مار دے کسی کو، جاتے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہوئے فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، ان کے بھائی ہارون کو بھی آرڈر ہوئے، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی آپ دونوں جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ. کہا یا اللہ انہو طغیٰ، وہ تو اتنا بڑا سرکش ہے، وہ ہماری بات نہیں سنے گا، اس کو بات بتانے کا کیا فائدہ. لیکن میرے اللہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو فائدہ ہونا کہ نہیں ہونا. نہیں فرمایا فَاذْهَبَا، لیکن آپ کو میں ایک آرڈر کرتا ہوں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی چاشنی اور مٹھاس کے بھرے ہوئے کلام کے ساتھ، نرم لہجے کے اندر ہمارا پیغام پہنچا دو.
یہ بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کی حالت پہ چھوڑ دو، آپ کا کام ہے پیغام دینا۔ لست علیہم بمسیطر، کہا ہمارے محبوب آپ بھی ان پر دروگے مقرر کیے ہوئے نہیں ہو، آپ کا کام ہے کہ ان کو محبتوں بھری زبان کے ساتھ خیر خواہانہ لہجے میں ہمارا پیغام سنا دو، باقی ہدایت دینا، دلوں کو بدلنا، ان کی سمتوں کو درست کرنا۔ میں یہ بھی سن لو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو یہ بھی ہماری بات اچھی طرح سن لو، دلوں کو سیدھا کرنا، ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنا۔ یہ تیرے رب کا کام ہے، تیرا کام صرف پیغام سنانا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ساری کائنات کے لیے رہبر اور رہنما بن کر آئے، اس سے پہلے کوئی بھی انسان پوری کائنات کے لیے کافۃ للناس، پوری کائنات کے لیے رہبر بن کر نہیں آئے، ان سے آرڈر کہے اور انک لا تہدی من احببت، میرے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، ہدایت کے خزانے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو آپ کے چچا کو کبھی بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ کے جوتے نہ پہنائے جاتے، جوتے نہ پہنائے جاتے۔ یہ اللہ کے باغی قرآن کو بھی رد کرتے ہیں۔ ایک پیر کو میں نے یہ آیت سنائی، بریلویوں کا ایک بڑا مرکز تھا، بڑا مینار تھا، رات کو 50 منٹ کونین کے تاجدار کی سیرت پر بات کی، کوئی میرا بھائی بریلوی اٹھ نہ سکا، پیر بھی لمبا چوڑا لمبا پکڑ باندھے ہوئے سنتا رہا۔ صبح بات ہوئی، کہا مولانا اب آپ درس نہیں اس مسجد میں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دیتا، آپ کا کنٹرول ہے، نہیں دیتا، لیکن مجھے ایک چیز بتا دو کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، میں نے کون سی ایسی بات کر دی جس کے وجہ سے آپ کے دل پر خراش آ گئی، آپ کی پیشانی پر سروٹیں پڑ گئی، وہ کیا میں نے کہا ہے؟ کہا جب آپ نے کائنات کے امام کے چچا کو کہا کہ ان کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو ہمارا کلیجہ شک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا پیر صاحب تیرا رب جو سب کا خالق ہے، جس نے اپنی کتاب کو یہاں بھیجا ہے، اس بھائی کو واپس لے کر آئے شہر، تو باقی نیند گھر میں پوری کر لے گا۔ شیطان بھی بڑا سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا بات کہیں سن نہ لے، آئے گئے اگر کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، کوئی گھر کے پلان سوچ رہے ہوں گے، کوئی خراٹے لے رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، یہ ہمارا اس سے کوئی تھوڑا تعلق ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ جب تک بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ صحیح منزل کو پا نہ سکے گا، صحیح منزل کو نہیں حاصل کر سکے گا۔ آپ جتنا بھی چاہو اپنے آپ کو غافل کر کے رکھ لو، کتنے بھی چہرے پھیرتے رہو، اگر میرے رب کی راہ کو اختیار نہ کیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، آپ نے 4 خط کھینچ کر کے پھر ایک سیدھی لکیر لگائی،
فرمایا یہ 4 پگڈنڈیاں شیطان کی ہے، ہر کوئی اپنی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن میرے ماننے والوں میری رائے یہ ہے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، میری رائے سیدھی ہے جو جنت کی دیواروں کے ساتھ آپ کو جا کر کھڑا کر دے گی۔ جنت کے دروازے کھلے پا کر اگر جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو صرف یہی ایک راہ ہے جو راہ اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ محبت کے دعوے ہم سب کرتے ہیں، اگر آپ کی اتباع اور پیروی نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں پیر صاحب، پہلی بات بھول گئے ہوں گے آپ، میں نے کہا پیر صاحب آپ کہتے ہو آپ کی بات نہیں سن سکتے، میرا دل خراش خراش ہو گیا کہ آپ کے رب کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پیر صاحب پتہ کیا گویا ہوئے، کیا فرمانے لگے، کہتے ہیں مولانا سن لے، جس قرآن کے اندر یہ آیت ہے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اس لیے ہر کسی کو اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے میرے رب کے فرمانوں کو ٹھکراتا رہے گا، پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی منزل کو، عقیدے کو صحیح کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے، مجھے بھی اللہ کی توفیق سے آج 23 سال اس مسجد میں مکمل ہو گئے ہیں، اس منبر سے گفتگو کرتے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ شروع میں آیا ہوں، اسی منبر سے کھڑے ہو کر میں نے اللہ کے پیغام کو سنایا اور قریب کر کے سنایا، اور کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی زندگی کے پرتو کو یہاں کے واسیوں کے سامنے رکھا۔ کتنے لوگوں اور بھائیوں کی زبان سے سنا مولانا، یہ چیزیں تو ہمیں کسی نے بتائی، یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، آپ کہاں سے آگے ہو، کہاں عمریں بیت گئی، ہمیں تو یہ کسی نے توحید کی دعوت ہی نہیں سنائی، اپنے نبی کا چہرہ ہی نہیں دکھایا، بس محبت محبت کا نام سنا ہے، حقیقی منزل جو ہے اس کو ہم نہیں پا سکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، اتنے فتنے ہیں، اس منزل سے کتنی دور ہے۔ ایک آپ کی کراچی میں پہلے ان کے بڑے پروگرام ہوتے تھے فرانس ٹریڈز میں، بحریہ آڈیٹوریم میں، جن کو اللہ کی توفیق کے ساتھ حالوں میں جا کر ان کو لگام دی، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں اللہ کا باغی، کائنات کے امام کا باغی، اس کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن سچی بات کرنے والے کے لیے اجازت دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، میرے عمر نے اگر یہ بات کہی تھی تو وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اگر انہوں نے بات کہی تھی زندگی کے آخری لمحات میں بھی ایک نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کا جبہ اور اس کی چادر
اس کو کہو ارفع ازارک، اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کر لو. وہ دیتا کوئی مولوی دعوت یہ قرآن میں ہے کہ اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کر لو؟ بھائی قرآن جو کہتا ہے میرے لیے کافی ہے، آمنہ کے لال کے فرمان کو چھوڑے گا اس کو چادر بھی اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عمر نے اگر کہا قرآن کافی ہے، ادھر جن کو تم چھوٹا سا فرمان آمنہ کے لال کا کہتے ہو، آپ فرماتے ہیں ارفع ازارک، یہ کس کا فرمان ہے کہ ٹخنے سے اوپر کر لو؟ قرآن میں ہے کہیں؟ یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے. اگر کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے جو آرڈر ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، اور کائنات کے امام کے فرامین بھی ہمارے لیے حجت ہیں. قائد کو کہو اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر کر دو. کیوں؟ ما اسفل من القابی فہو فی النار. میرے عمر جانتے تھے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھے گا، فرمایا اس کو جہنم کی وادی میں اس حصے کو ڈالا جائے. کس کو؟ ان اللہ لا ينظر. لوگوں لا يكلمهم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ينظر الیہم. میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے اللہ اس بندے کے ساتھ شفقت اور محبت سے بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی شفقت اور رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی جہنم کی آگ سے اس کو نکلنے کی راہ دی جائے. کس کو؟ پوچھو علماء سے. مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِ، کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے. وَالْمَنَّانِ، جو لوگوں کو دے کر احسان جتلاتا ہے، اور جو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرتا ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ملے گا. لیکن اس صاحب نے فرمایا کہتے ہیں نا توہین ہو جائے گی. وہ اللہ کی توہین کرے، اس کے رسولوں کی توہین کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر اس کی توہین ہو جائے تو پھر مولوی کے سپیکر بند ہو جائے. وہ کہتا ہے نہ تاریخ کی ضرورت ہے، نہ علماء کے فتوی اور فقاہت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے. یہ کتاب ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتا ہے. اس لیے برطانیہ 40 لاکھ مہینے کا دیتا تھا. جب کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ تو میں کل کی بات بتا رہا ہوں. مجھے دوبارہ میرے سینے پہ درد ہوئی، مجھے زخم لگا، تو پھر مجھے یہ بات کہنا پڑی کہ ایسے مسلمان بھی اس ملک میں زندہ ہے. اتنے کبر کے مالک کہتا ہمارے لیے قرآن اور قرآن کی شرح اپنی مرضی سے کرنی ہے. کہا رسول کے فرمان کی ضرورت ہو. جب اس قرآن کی شرح اپنی مرضی لغت سے کرے گا، کیا وہ بندہ سیدھا رہ سکے گا؟ میں نے کہا اپنی مرضی سے قرآن کی شرح کرو. قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم، کہ میں نے آپ پر، اللہ کہتے ہیں، خون کو بھی حرام کر دیا ہے، مردار کو بھی حرام کر دیا ہے. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں میتتانی و دمانی، میرے اللہ نے 2 خون
اور 2 مردار یہ میری امت کے لیے حلال کر دیے ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ جاؤ تلاش کر کے کوئی طالب علم مجھے بتائے، آپ کو بھی زندگی بیت گئی سنتے ہوئے، دکھائے اللہ کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا ایسے۔ وہ دمان کیا ہے؟ 2 خون حرام ہے نا، دم مسفوح بکرے سے نکلے یا مرغی سے نکلے یا گائے سے نکلے، ہرن سے نکلے یا کبوتر سے نکلے، وہ حرام ہے۔ جب ذبح کرتے ہو خون، وہ مرغیوں کی غذا بھی کہتے بنانے کی آپ کو اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو ہمارے تو کاروبار ہی ٹھہر جائے۔ کہا مرداروں کو، مردار اس کو کھانا بھی حرام ہے، لیکن کائنات کا امام فرما رہا ہے 2 مردار بھی آپ کے لیے حلال کر دیے۔ کون کون سے؟ یہ وکیل صاحب مجھے بتا دیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی کتابیں نہیں چھوڑی ہوتی وکیلوں نے۔ یہ ایسے گھیرتے ہیں بندے کو، ایسے گھیرتے ہیں جج کو، بھی جج بھی نہیں نکل پاتا۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ وہ یہ تو وہابی وکیل ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں مطلب یہ بھی نہ گھبرا جائے۔ نہیں، اس لیے کہ ہم نے کون سا قیامت کا دن حساب دینا ہے؟ حساب تو دینا نہیں، ہم فارغ ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ مولوی بیچارہ کیا پوچھے گا ممبر پہ کھڑا ہو؟ ہمیں تو اللہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے اگر رب پہ یقین ہو تو ہماری عدالتوں کا بھی یہ حال، ہمارے بازاروں کا بھی یہ حال۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا 2 خون آپ کے لیے حلال ہے، کون کون سے؟ بتا دو یار۔ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی اور ٹڈی خون ہے؟ بس مچھلی اور ٹڈی، وہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مردار کی طرف۔ حرمت انما حرم علیکم المیتہ، یہ ٹڈی بھی لشکروں کے لشکر آئے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، سندھ کو بھی کوئی قابو نہیں کر پاتا تھا، رو رہے تھے، کھیتوں کے کھیت صاف ہو گئے۔ یہ میرے اللہ کا چھوٹا سا لشکر ہے۔ تو جھینگا کبھی دیکھا ہے؟ جھینگا سنا ہے نا آپ کے، سمندر سے نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ٹولہ ہے پاکستان میں، وہ کہتا ہے یہ مکروہ ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یارو بنگلہ دیش والے تو سارے کھاتے ہیں، میں بنگلہ دیش کہتا نہیں، میں نے کہا وقت نہیں میرے پاس، ویسے میں مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں، اس لیے کہ دشمن کی چالوں کا حصہ ہے، اور میں اس لیے بھی مشرقی پاکستان کہتا ہوں تاکہ فوج بچی رہے، ان کی بہادری کے چرچے نہ شروع ہو جائیں۔ بہرحال جھینگا کا مکروہ ہے، کہا مشرقی پاکستان والے تو بڑا کھاتے ہیں، کہا ان کے لیے حلال ہے، پاکستان کے دیوبندیوں اور انبیوں کے لیے یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں تھوڑا سا حرام، تھوڑا سا۔ ایک فتوے والے سے پوچھا ہے در، میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں سارے ہی، وہ کہتا حلالہ کروا لو، حلالہ تھوڑا سا مکروہ ہی ہے نا، حرام عمل تو نہیں کرتے، اپنی بیویوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر دو، یہ تھوڑا سا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل له محلل له، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دکھ دینے کے لیے نہیں بتا رہا، یہ میں فرقوں کے فوائد بتا رہا ہوں۔ جب تک اپنی لین پہ نہیں چلو گے کام نہیں چلے گا۔ وہ لین کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ، جس کو کہتے جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا۔ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے دنیا تو ساری ہم نے ہضم کی ہوئی ہے، آپ کو کیا پتا ہے دنیا؟
मौलवी को भी दुनिया का थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा इल्म है, आपके साथ ही रहता है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कहते हैं कि कुरान ही सिर्फ माना जाएगा, बाकी किसी चीज को नहीं माना जाएगा। लेकिन कुरान के अंदर कोई दिखाए, ये टिड्डी जो आपको बताया है, मकड़ी कहते हैं ना उसको, मकड़ी कितनी आई थी सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, शहरों के खेतों के खेत साफ कर दिए। इतनी मखलूक है, बड़ी बड़ी दवाएं जहाज आपने इस्तेमाल किए उनको मारने के लिए। और मैं ये आपके लिए हलाल है, इसके पर तोड़ो, जैसे झींगा खाते हो ना समुंदर का, पर तोड़ के तो पकाते हो, ऐसे ही वो है, ऐसे ही वो है। उसका गोश्त भी बड़ा लजीज होता है और इसका भी बड़ा लजीज होता है। ये भी महंगा बिकता है, वो भी महंगी बिकती है। मैं ये आपके लिए हलाल है, इसको ज़िबा करने की जरूरत है। और दूसरा, वो मीडिया में ऐलान हो रहा था मछली खाया करो, कराची वालों के जिस्म भी ठंडे हुए हैं ना, कहा मछली खाया करो, इससे प्रोटीन जिस्म में आएगी, काम सही कर सको, काम फजर की नमाज भी पढ़ सकोगे, वरना पूरी साफी नहीं होगी। पूरी साफी, भाई साहब बताओ झूठ कह रहा हूं मैं? कितने लोग हैं मोहल्ले में? क्यों हमने रब के पास नहीं जाना? जाना है। और जब मैंने ड्यूटी पे जाना होता है ना, मैं भी समुद्र पे थोड़ा काम करता रहा हूं, बताया नहीं कभी इनको, बड़े पैसे होते थे मेरे अकाउंट में भी। तो जब उधर जाना होता तो अज़ान से पहले मैं पहुंच जाता होता, क्योंकि दुनिया का माल मीठा होता है। फिर अज़ान से पहले ही बंदा पहुंच जाता है जब अपने काम की बात होती है। जो बच्चा उठता नहीं ना, माँ कहती मेरा बेटा पेपर की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं अपने बेटे को जगाती नहीं हूं, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, जब ये पूरा डिस्टर्ब होगा तो उस दिन तेरा हश्र क्या होगा? कहती मैं बेदार नहीं करती इसको, नहीं इसको बेदार करना हो। और जब स्कूल में इतना हो, फिर अजान से पहले वो छोटा सा बच्चा भी उधर खड़ा होता है, और अल्लाह के रास्ते में कहो ना कि इसको थोड़ा खर्च करना है, तो एक पैसा भी नहीं निकलता। और जब अंग्रेजों को देना हो, फिर ये 60, 70, सवा लाख एक बच्चे की फीस पे करता है ना। और नहीं तो मैं बता दूंगा, स्कूलों के नाम, कॉलेजों के नाम लेके बता दूंगा। वैसे इमरान साहब बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि मैं सबके मनहज को एक कर दूंगा, फिर कोई अंग्रेज आके अपना मनहज, अपना सिलेबस ये नहीं पढ़ा सकेगा। कोई बरतानवी, कोई यहूदी अपने सिलेबस पढ़ाकर मुआशरे को बर्बाद नहीं कर सकेगा और सूद की दावत नहीं दे सकेगा। कौम को कंजर बनाने की बजाय साले बनाएगा। का एक सिलेबस, बरतानिया भी बड़ा बेचारा होशियार था, मैं बदबख्त नहीं कहता कि इसलिए हमने भी काफी ठिकाने बनाए हुए हैं, काफी ठिकाने हमारे हैं, उसके बगैर सांस हमें भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। अल्लाह, वो माँ का बेटा इधर कितने साल हुकूमत करते रहा? 2 सदियां के 1.5 सदियां के पौने 2 सदियां, कितनी देर हुकूमत रही उसकी? बस 20 से 25 साल हुकूमत रही इधर। और बरतानिया की 2 साल हो गए, वो 200 साल भाई, 200 साल तक वो मुसलमानों का मनहज अपने मनहज के मुताबिक नहीं बना सका। क्यों? जो हदीसें सुनाने के लिए लाया था किताब पुरानी निकाल के, वो नहीं सुना सका। मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मैंने अगला जुमा यहाँ पढ़ाया तो। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने बरतानिया का मनहज तो एक किया, जहां ना अमेरिका के अंदर जाके मुसलमान फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ने की उनको इजाजत है। अपने लोगों के लिए तो मनहज एक बनाया, और जब यहां की बारी आई तो फिर मौलवियों को दरख्त के नीचे बैठाया।
درخت کے نیچے بٹھایا. ایجنڈا ہم نے بھی کچھ ان کا اپنے دامن میں درست کر پایا. بہرحال میری آخری گزارش اس میں یہ ہے، ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ نظریں سب کی ادھر ہیں، میری بھی ادھر ہے، میرا تو دل ہی ادھر ہے. تو راستہ ایک ہے ہمارے پاس، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. عبادت کو قبول کرنے کے لیے بھی عمل میں خلوص ضروری ہے اور کائنات کے امام کی اطاعت ضروری ہے، اور قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات اور دیدار کے لیے بھی عمل میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں. ابھی دوسروں کا میں نے ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ ایک جمعہ میں اور لگا لیتا ہوں، ورنہ پھر مسئلے ہی آپ کو سارے میں نے بتانے ہیں. باقی یہ مار پٹائی والی بات دعوت میں تھوڑی دیر رکوں گا، صرف مسئلے آپ کو بتایا تھا. لیکن ایک جمعہ مجھے پڑھانا پڑے گا کیونکہ میرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ابھی میری کلام میں بڑی تشنگی ہے، ایک دفعہ پر واضح کر دوں، حجت قائم کر دوں، تو اس کے بعد پھر مسائل بتاؤں گا. پھر جس کی مرضی ہو مان لے، جس کی مرضی ہے وہ نہ مانے. حساب میں نے نہیں لینا، حساب لینے والا کدھر ہے؟ وہ اوپر ہے، اوپر ہے. اور اس کا نظام حساب لینا بڑا ہی باریک بینی کے ساتھ ہے، وہاں سے کچھ چھپ کے چھپا کے نہیں نکل سکتا. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح عمل اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے احوال کو درست فرمائے، اللہ اس ملک کے بھی احوال کو درست فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ صرف مولوی ہی اختلاف پیدا کرنے والا، تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیا کرو، ادھر ادھر بھی اور بھی کوئی اس ملک کے ساتھ کھیلنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو شرک کی غلاظت سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ.